پہلے یہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے جس میں سرمایہ کاری میں سہولت کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے اور ہم یہ اینٹیسپیٹ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی اور ان کو جو سہولت دینے کے حوالے سے جو انیشیٹو لیے گئے ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹیشن سے لگائے ہوئے ہیں اور یہ کتنا پاکستان کی مشکلات کو اوورکم کرنے کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ سی پیک پہ ہم نے بہت بھروسہ کیا ہوا تھا اور ہم کہہ رہے تھے سی پیک گیم چینجر ہے، اور سی پیک 10 سال سے آ رہی ہے اور $20 بلین کہتے ہیں آ بھی گیا، ہمارے ملک میں لگ بھی گیا، پر ہم پھر ڈیفالٹ کے قریب آ گئے۔ تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کو بچا نہیں سکتی، کچھ بھی کر لیں فورن انویسٹمنٹ سے ملک نہیں بچ سکتا۔ ضرور آ جائے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم تو اس کے چاہتے ہیں بالکل آئے، پر جب فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو پیسہ کتنا اندر آتا ہے؟ جو وہ پیسہ لے کے آتے ہیں وہ چلے زمین خرید لیں گے اور کیا کریں گے، مشینری تو انہوں نے باہر سے منگوانی ہے، سب چیزیں باہر سے منگوانی ہے، تو جو پیسہ وہ لائیں گے زمین کے علاوہ باقی سب تو باہر نکل جائے گا، اور پھر ان کو ہمیں پیسے واپس بھی کرنے پڑیں گے۔ تو ضرور فورن انویسٹمنٹ آئے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو اور بڑے فوائد ہیں، اس کے کوئی خلاف نہیں ہے، بٹ اس کو سمجھنا کہ آپ کے مسئلے حل کر دے گا، جو آپ کے 75 سال کے مسئلے ہیں، جو 75 سال کی آپ کی بگڑی ہوئی عادات ہیں، جو 75 سال سے پبلک سیکٹر بڑھ رہا ہے، جو 75 سال سے اب سبسڈیز چل رہی ہیں، جو 75 سال سے بجلی چوری ہو رہی ہے، جو 75 سال سے وڈیروں کو انکم ٹیکس فری ملا ہوا ہے، ہزار میں ایسی باتیں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں تو نہیں ٹھیک کرنی فورن انویسٹمنٹ نے۔ تو ڈاکٹر صاحب لیکن کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا، یہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، پاکستان کو بہرحال جو انویسٹمنٹ چاہیے یا ڈالرز چاہیے، ایکسپورٹس کو بہتر کرنا ہے تو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ چلیے اس کو اتنے گوناگوں مسائل میں ایک رے آف ہوپ سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اگر میرے مسئلے ہیں کہ مجھے کاہلی کی عادت پڑی ہوئی ہے، کام کرنے کی عادت نہیں پڑی، مسئلہ یہ ہے، مسئلے ہمارے ہیں، بجلی چوری کیوں ہو رہی ہے، بھائی ختم کریں۔ اچھا میٹر کیوں نہیں لگتے؟ یہ جو کبھی کبھی آ گیا، جوش آ گیا، 2-4 بندے کھڑکا دیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری بجلی کے جو پری پیڈ میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے، 15 سال میں پلاننگ کمیشن تھا، اتنا زور ڈالا، کوئی پری پیڈ میٹر نہیں لگنے دیتا۔ پھر مجھے بتائیے مفت بجلی کیوں آپ دے رہے؟ وائٹ ہاؤس میں مفت بجلی نہیں ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ مفت بجلی نہیں ہے، کسی ملک میں مفت بجلی نہیں ملتی، یہاں کیوں مل رہی ہے؟ اس کے فگرز بھی آ گئے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، پر پھر بھی نہیں ہمیں چیلنج۔ میٹنگ بھی ہوئی اس پہ، میٹنگ انہوں نے کہا ملتوی کر دیا، ہم بعد میں کریں گے۔ مفت بجلی، آٹا لے رہے ہیں، اب آٹا کیوں لے رہے ہیں؟ گاڑیوں کیوں پروٹیکٹ کریں؟ دیکھیے یہ چیزیں بھی تو ٹھیک کرنے والی ہیں۔ باہر والے آپ کو آ کے خیرات دے دیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو ہڈ حرامی ہے، جو آپ کی اندر مصیبتیں ہیں، جو آپ نے گاڑیوں کو پروٹیکشن دینی ہے، شوگر کو دینی ہے، 1000 سبسڈیز دینی ہے، ماشاءاللہ گورنمنٹ سرونٹس رکھنے جو کوئی کام نہیں کرتے، اتنی لمبی فہرست ہے وڈیروں کے جو بچے ہیں وہ کچھ کام نہیں کرتے سوائے اسلام آباد لاہور میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں گولف۔ یہ چیزیں ٹھیک کب ہوں گی؟ کب یہ ریفارم آئے گا؟ جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، جب پاکستانی کو 9 to 5 کام کرنے کی عادت پڑے۔ ابھی آپ سیکرٹریٹ میں چل جائے، کوئی بندہ 9 to 5 نہیں کام کر رہا، بلکہ میرا خیال 10 to 2 کام کر رہے ہیں جی، تو یہ عادت ٹھیک کرنے والی بات ہے۔ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیا مر گئی ہے؟ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل صحیح ہے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، آپ کہہ رہے ہیں فورن آئے گی۔ جی بہت امپورٹنٹ ہے سر۔ اس وقت ایکسچینج ریٹ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر ندیم صاحب، ہم نے پچھلے کچھ دن میں چلیے کچھ لوگوں کی ایک پریشانی کم ہوئی ہے کہ وہ جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ ڈالر تو اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ 350 پہ اور شاید 400 پہ جا سکتا ہے، لیکن نہ صرف اس میں ٹھہراؤ آیا، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ایک برابری پیدا ہوئی اور پھر انٹر بینک میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ اب لوگوں کی امیدیں یہ ہیں کہ مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے پاکستان میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ؟ وہ کتنے پر آ کر اس کو ٹھہر جانا چاہیے اور پھر اس کو سٹے کرنا چاہیے تاکہ آپ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے تو کم از کم انویسٹر کو پتہ تو ہو کہ ڈالر ہے کیا؟ دیکھیے جی، پیشین گوئی تو میں نہیں کر سکتا، پیشین گوئی کر سکتا تو بہت امیر آدمی ہوتا، تو پیشین گوئی تو کوئی اکانومسٹ نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے، بٹ یہ ضرور ہے کہ سسٹم کو اگر دیکھیں تو ڈالر میں ٹھہراؤ آنا تب آئے گا جب ہم کوئی سیریسنس شو کریں کہ ہم کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ پوری دنیا یہ ایکسپیریمنٹ کر چکی ہے،
امریکہ سے لے کے جاپان سے لے کے یورپ سے لے کے ہر کوئی اسپیکولیشن کر چکا ہے کوشش کہ کسی طریقے سے مارکیٹ کو روکا جائے. مارکیٹ رکتی نہیں. اور اب تو مارکیٹ بہت آزاد ہو چکی ہے. اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں منی چینجز کی. منی چینجز کو بند کر لیں. اب تو واٹس ایپ پہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, وہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں منی چینجر کی. اور یہ اسپیکولیشن جو بات کرتے ہیں, دیر از نو سچ تھنگ اسپیکولیشن. اور آلٹرنیٹیولی لائف از اسپیکولیٹنگ. یو اینڈ آئی آر اسپیکولیٹنگ ایوری ڈے. ہم جب باہر نکلتے ہیں گھر سے تو اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں, چاہے زمین خریدیں, گاڑی خریدیں, ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپیکولیشن پارٹ آف لائف ہے, اس میں کوئی اسپیکولیشن نہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے پاس ریزروز نہیں ہے, زر مبادلہ نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے, جیسے علی حسنین صاحب نے کہا کہ ہمیں $90 بلین دینا ہے. IMF کی رپورٹ اٹھا لیں, اس میں سارے نمبرز موجود ہیں کہ ہر مہینے کتنے پیسے دینے آ رہے ہیں. IMF کی رپورٹ سب کے پاس ہے. تو اب ڈالر کی اسپیکولیشن تب ختم ہوگی یا اندیشہ تب ختم ہوگا. آج میں گیا تھا جم ایکسرسائز کرنے, تو وہاں 2 بندے کھڑے باتیں کر رہے تھے, ڈالر کیا کرنا ہے یار, میں خرید لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. بیکاز لوگ یہ نہیں کہ اسپیکولیٹ کر رہے, اپنا دفاع کر رہے ہیں. بھائی عام پاکستانی, آپ کی دولت آدھی ہو گئی ہے پچھلے سال میں, آدھی ہوگی, بیکاز ڈالر کی قیمت گر گئی ہے. تو خدا کے واسطے یہ ڈالر تب ٹھیک ہوگا, جیسے میں بار بار کہتا ہوں, یہ باہر کے پیسے آنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا, بلکہ اس سے اور خراب ہوگا. یہ نہیں کہتے باہر کے پیسے نہ, ضرور انویسٹمنٹ آئے, بار بار میں کہہ رہا ہوں انویسٹمنٹ آئے, پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے. ہماری انویسٹمنٹ GDP ریشیو اس وقت 11% ہے یا 12%. یہ تو انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ملک اس دن چلے گا جس دن ہماری انویسٹمنٹ ریٹ 25-30% ہوگی, یعنی کہ آپ اپنی انکم میں سے 25% انویسٹ کریں. آئی ڈونٹ کیئر کیا کر رہے ہیں, چاہے ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں, چاہے دکان بنا رہے ہیں, چاہے کچھ کر رہے ہیں. اور ملک تب چلے گا جب آپ ایکسپورٹ کریں. ایکسپورٹ. اب مجھے بتائیے, ہم نے اس پہ پیپر لکھا ہے کہ حکومت یہ جو گاڑیاں بناتے ہیں ہمارے لیے, جو ہمیں گاڑیاں ملتی ہیں مہنگی اور ٹیکنالوجیکلی بیکورڈز, ان گاڑیوں کو ہم نے کیوں اتنی وہ ترجیح دی ہوئی ہے, اتنی سبسڈی دی ہوئی ہے کہ یہ کام کریں. باہر سے کوئی گاڑی منگوا نہیں سکتا. ہم نے یہ لکھا ہے کہ ان گاڑیوں کو فورس کریں کہ ایکسپورٹ کریں, ان پہ ٹیکس لگائیں. یہ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو ان پہ ٹیکس لگائیں. بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری ایکسپورٹ نہیں کرے ان سب پہ ٹیکس لگاؤ کو ایکسپورٹ کرو. اس وقت جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مرضی بجائے ڈالر پہ ڈنڈے مارنے کے ایکسپورٹرز پہ چابک چلائیں. وہ جو گھوڑا, جو ایکسپورٹ کا گھوڑا ہے, اس کو چابک لگائیں, اس کو کہیں چل بھائی چل چل. جو انڈسٹری ہے اس کو سب کو فورس کریں ایکسپورٹ کرنے کی, کہ ہم یہاں کچھ کریں اور باہر ایکسپورٹ کریں. اگر ہم ایکسپورٹ ہی کرنے کو نہیں تیار, میں 3 چیمبرز میں گیا ہوں ریسنٹلی, ملتان, بہاولپور, فیصل آباد. چیمبرز میں نے پوچھا ایکسپورٹر کتنے کو, کہتے 1-2 بھی نہیں ہے, کیونکہ سارے چیمبرز والے گھر میں کام کر رہے ہیں یہاں, بیکاز حکومت سبسڈی دیتی ہے ان کو کہ یہاں کام کرو. ہمیں یہ جو امپورٹ سبسٹیوشن والی رٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے پچھلے 70 سال سے, اس کو ختم کر دیں, اس کو بالکل بھول جائیں, اور سب کو, چاہے گاڑی والے ہوں, چاہے فرٹیلائزر والے, چاہے سیمنٹ والے, ان کو کہیں ایکسپورٹ کرو بھائی. جو ایکسپورٹ نہیں کرے اس پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا دیں, ایکسپورٹ کریں, یہ کام کریں.